پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی موجودہ سیاسی اور آئینی بحران مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. گرینڈ ڈائلاگ ہونے چاہیے. بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے اور ضروری ہے چونکہ اس وقت جو ملکی حالات کا تقاضا ہے کہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں بات کریں اور کسی طرح الیکشنز ظاہر الیکشنز تو کروانے ہیں آئین اور قانون کے مطابق کرانے اور ون ڈے پولنگ جو حکومت چاہ رہی ہے اور ون ڈے پولنگ کے والے سے اب سپریم کورٹ کا کے ریمارکس بھی سامنے آ گئے. تو اس چیز کو اگر آگے لے کے جایا جائے اور تمام سٹیک ہولڈرز اس پہ متفق ہو جائیں تو اس سے زیادہ بہتر بات ہو نہیں سکتی. بریک میں جوائن کیا جناب اکرم چیمہ صاحب نے, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے. چیمہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. شکریہ آپ کا. چیمہ صاحب, صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں. بریک سے پہلے بھی ہماری بات ہو رہی تھی, ڈائلاگ اب الٹیمیٹلی معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے, کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں آپ, چونکہ اب سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ایک نکاتی ایجنڈے پہ آپ متفق ہو جائیں تمام سٹیک ہولڈرز, اور گنجائش نکالی جا سکتی ہے کہ الیکشنز کب کرانے اور کیسے کرانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں, مذاکرات کس بات پہ اور کس ایجنڈے پہ, ایک سمپل بات ہے میں سمجھتا ہوں جی کہ آئین کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ضروری ہے. اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جی الیکشن ڈے کے اوپر ساری پارٹیاں امن و امان کو برقرار رکھیں گی, ٹھیک صحیح ہے, ایک دوسرے کے خلاف تقریروں میں جو ہے اشتعال پھیلانے کی کوشش نہیں کی جائے گی, ان چیزوں پہ بات چیت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, الیکشن تو آئین کی روح سے ہر حال میں ہونے ہی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں, یہ تو ان کا مطالبہ رہا ہے. آپ ہر جو ان کا کلیدی پی ڈی ایم سے تعلق رکھنے والا رہنما ہے اس کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے, ایون شہباز شریف اور مریم نواز سمیت, جی کہ جی آپ اگر الیکشن کروانے میں سنسیئر ہیں تو آپ کے پی اور پنجاب کی اسمبلیوں کو توڑیں اور الیکشن میں آ جائیں, ٹھیک ہے, ہم الیکشن کروا دیں گے. ٹھیک ہے, الیکشن سے تو یہ بھاگ رہے ہیں جو کہ ان کا اپنا مطالبہ رہا ہے, اور کوئی ایک بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی پارٹی پی ڈی ایم کے اندر موجود نہیں ہے جس کے سربراہ نے آ کے یہ بات آن دی ریکارڈ نیشنل میڈیا کے اوپر نہ کی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو ان کے پاس نہ تو کسی قسم کا کوئی الیکشن سے بھاگنے کے لیے اخلاقی جواز ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آئینی اور قانونی جواز ہے. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں الیکشن تو کروانے پڑیں گے, ہر حال میں کروانے پڑیں گے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بہرحال ان کو, میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کی اسپیس دینے کی کوشش کی ہے کہ جی جائیں اور مذاکرات کریں. بالکل مذاکرات ہونے چاہیے, اس بات کے اوپر مذاکرات ہونے چاہیے کہ الیکشن پرامن ماحول میں انعقاد کیا جائے. ٹھیک, لیکن اس میں جو چیمہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں پرامن حالات, اس میں تو حکومت تو تیار ہی نہیں ہے نا. اگر یہ سب کچھ تیاری کر رہی ہوتی ہے تو وہ سیکیورٹی کا بہانہ, فنڈز, دو ٹوک موقف ہے حکومت کا کہ ہم دو صوبوں میں الیکشن یعنی پنجاب اور کے پی میں نہیں کرا سکتے, الیکشنز ہوں گے تو ون ڈے ہی ہو گئے, اور اسی کو بنیاد بنا کے تو انہوں نے درخواستیں دی ہیں جس کے اوپر آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کر اس نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر ہم گنجائش نکالیں گے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسپیس دینے کی بات کوشش کی اور آپ امن و امان کی بات کریں کہ وہ مینیج کرنا ہے, چیزیں کرنی ہے, تو یہ تو ایک وہ تو ظاہر ہے جب بھی الیکشنز ہوں, چاہے ضمنی انتخابات ہوں, جنرل الیکشنز ہوں, صوبائی الیکشنز ہوں, تو امن و امان تو ظاہر برقرار رکھنا پہلی شرط ہوتی ہے. جو اس نہیں, یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. میری نظر کے اندر بھائی الیکشن کرانا آئینی ذمہ داری ہے صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, اور آئین اور قانون کی روح سے الیکشن کمیشن ہر وقت الیکشن کے لیے تیار رہتا ہے. جو اتنا بڑا صاحب یہ بات تو ہو گئی نا, میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں نہیں, میں میری بات نہیں, یہ تو ہو گیا, الیکشن کمیشن تو نہیں کرا رہا, وہ کہہ رہا ہے فنڈز نہیں ہے, اور حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس ہم بھی فنڈز نہیں دے رہے, تو پھر الیکشن کمیشن کرائے گا کیسے؟ اب بدنیتی کس کی آ گئی؟ بدنیتی آ گئی حکومت کی. یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بدنیتی ہر لحاظ سے جو ہے وہ حکومت کی ثابت ہو رہی ہے, جو کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ الیکشن سے ان کو نظر آ رہا ہے کہ عوام کے اندر ہماری بالکل مقبولیت نہیں ہے, ہم ہار جائیں گے. تو الیکشن تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ شرط رکھنا چاہیں تو ہم اس شرط کو بھی قبول کرنے کے تیار ہیں کہ جی میاں نواز شریف کو لا کر ہم چیف الیکشن کمشنر تعینات کرا دیتے
اور ان کے نیچے آپ الیکشن لڑنے. ہم تو ان کے نیچے بھی الیکشن لڑنے کو تیار ہیں. ہم تو یہاں تک ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں الیکشن سے نہ بھاگیں, کیونکہ جمہوریت کی اصل روح جو ہے وہ الیکشن کے اندر. ٹھیک ہے جی بس تو یہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, الیکشن سے کیوں بڑھا صدیق. مذاکرات ہوں گے تو صرف الیکشن کے اوپر ہوں گے, اس کے علاوہ اور کون سے مذاکرات ان سے ہم نے کرنے ہیں؟ ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب, گفتگو آپ سن رہے تھے, چیمہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ الیکشنز تو ہونے ہی ہیں آئینی اور قانونی لحاظ سے, اور ظاہر ہے وہ اپنے مقررہ وقت پہ ہوں گے. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی بھی شرط رکھ رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے, اگر نواز شریف صاحب کو بھی آپ چیف الیکشن کمشنر بنا دیتے ہیں تو بھی ہم الیکشن لڑنے کو تیار ہیں. بنیادی طور پہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اور آپ جو اتحادی حکومتیں ہیں یہ سارے جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن میں اگر ہم گئے تو ہار جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جتنی باتیں کرنی ہے نا جی جی جماعت اسلامی جو بلا رہی ہے پی سی اور سپریم کورٹ نے جو کہا ہے, جی جی یہ اگر اس میٹنگ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے کریں, اور اگر ان تمام باتوں پہ اتفاق رائے ہوتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک. باقی چیمہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں, تو میں بھی ذرا ویسی ہی بات کرتا ہوں کہ مجرموں کو تو الیکشن لڑنے کی سزا جو ہے وہ اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. 350 ارب روپے جنہوں نے عارف نقوی کو دیے ہیں, جنہوں نے 50 ارب روپے ملک ریاض کو دے دیے جو کالا پیسہ اس کا باہر تھا اور حکومت پاکستان کو ملا, اور 2000 کے قریب 2000 ارب کے قریب انہوں نے گندم اور چینی اور ایل این جی اور ان سارے اسکینڈلوں میں اور ادویات میں پاکستان کو نقصان دیا. آف شور کمپنیاں جن کی باہر ہیں, جنہوں نے کالا دھن سفید کرایا ہے, جنہوں نے 95 کا شوکت خانم کا حساب لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ابھی تک نہیں دیا, 28 سال گزر گئے ہیں. تو ان مجرموں کو تو سزا ملنی چاہیے, انہیں تو الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. یہاں جو مجرم نہیں ہیں وہ الیکشن لڑیں. تو باقی رہ گئی بات جیتنے ہارنے کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ووٹ جس کو عوام دیں گے وہ بھی جیتے گا. تو ٹھیک ہے, تو مجرم جو ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں, جو صاف ستھرے لوگ ہیں وہ آ جائیں, الیکشن لڑیں, اور الیکشن جس وقت وہی چیف الیکشن. صدیق الفاروق صاحب, حکومت ہے آپ کی, یہ جو کیسز بتائے آپ نے تو ظاہر ہے اس میں دیں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں دیں. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جی آپ اتنا اگر ملک معاشی حالات خراب ہیں, فنڈز نہیں ہیں, تو جو باہر پیسہ رکھا ہوا ہے, جو ایون فیلڈز فلیٹس آپ نے لے لیے, تو وہ پیسہ لے آئیں تاکہ حالات بہتر ہو جائیں اور ملک آگے جا سکے. میں نے یہی تو کہا, جی ایون فیلڈ ریفرنس وغیرہ وغیرہ والا وہ تو خارج ہو گیا نا جی جی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اب بات اس پہ آ جائیں جو عمران خان کی آف شور کمپنیاں ہیں, ٹھیک, وہ نیازی اینڈ سروس صحیح جی, وہ اس کے پیسے لائیں. ان کی بہن نے کوئی 100 ارب روپے کی بار جائیدادیں جو بنائی ہیں ابھی 2017 میں کالا دھن فریب کرایا ہے, وہ 100 ارب لائیں. ٹھیک, اور جو عمران خان کے پاس پیسے ہیں وہ لے کے آئیں. ہمارا تو انہوں نے مقدمہ بنا دیا اور وہ ثابت نہیں ہو سکا. ہمارے تو انہوں نے مقدمے بنائے تو ان کو معافی مانگنی پڑی, فراڈ شیٹ والے کو معافی مانگنی پڑی. لندن کی عدالت نے شہباز شریف کو جناب علی باعزت بری کیا. تو آپ بتائیے, آپ نے ابھی تک وہ اس اخبار پہ فائنینشیل ٹائمز سے کوئی مقدمہ نہیں کیا. ٹھیک, میں پوچھ لیتا ہوں چیمہ صاحب سے, روپے جو ہیں وہ آپ نے اس کو جو دیے ہیں وہ لائے نا. ٹھیک, صدیق الفاروق صاحب, جی جی آپ ذرا ہولڈ پہ رہیے گا. جناب چیمہ صاحب, گفتگو آپ سن رہے تھے, وہ تو کہہ رہے ہیں اب 350 ارب عارف نقوی صاحب والے, ملک ریاض صاحب والی اماؤنٹ, پھر چینی آٹا اسکینڈل جو آپ کے دور میں بنا ادویات کے حوالے سے, تو یہ تو چارجز سارے آپ کے اوپر بتا رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, 1 سال سے ان کی حکومت 1 سال سے بھی اوپر ہو چکا ہے. جی جی, اگر یہ کیسز واقعی ہیں تو کس نے ان کو روکا ہے کہ ان کے اوپر ان کو نہ پکڑیں اور ان کے اوپر کیسز ثابت نہ کریں؟ کس نے ان کو روکا ہے؟ دیکھیں, میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کے غلط الزامات لگا دینا یا اس طرح کے شوشے چھوڑ دینا ایک علیحدہ بات ہے. بھائی آپ حکومت میں ہو, آپ ایک ایک چیز کی تحقیق کر سکتے ہو, ایک ایک چیز عوام کے سامنے لا سکتے ہو. آپ کے پاس پاور ہے, آپ کے پاس ادارے ہیں, آپ کے پاس مشینری ہے, آپ نے ساری کی ساری پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف لگائی ہوئی ہے. تو آپ ایک بھی کیس ثابت تو کر دیں پکڑ کے. یہ 350, 400, 500 ارب روپے کی کہانیاں ابھی مجھے سننے کو مل رہی تھی یہاں پر, تو اس میں سے میں تو کہتا ہوں کہ 10 ارب روپے کی کہیں پر ثابت کر دیں یار, پکڑیں کسی کو.
भैया इस मुल्क में सजा दिलाएं किसी को, आपके पास सब कुछ है, आपने तो सब ठीक। कुछ कर लिया। आपने तो जो जुल्म और बर्बरियत का जो बाजार गर्म किया हुआ सियासी कारकुनों के खिलाफ, इस वक्त भी हमारे 2 मिनिस्टर जो हैं उनके ऊपर झूठे पर्चे डाले जा रहे हैं, किसी के ऊपर क्या डाला जा रहा है, सही। किसी के ऊपर क्या है, और भाई साबित तो करें। ठीक है चीमा साहब, आपके पास सदीकुल है फारूक ही साहब, नहीं जो कोई चीमा साहब बात कर रहे किसी हैं, किस्म की एक चीज तो है, जिसके ऊपर आप बात करें। जी जी, आप तो साबित शुदा चोर हैं कि आपने 1100 अरब रुपए के केसेस हुकूमत में आने के बाद सबसे पहले आपने काम ही वो ठीक किया है चीमा साहब, जरा आप ये फारूक सदीकुल फारूक साहब की बात सुने। सदीकुल फारूक साहब, एक तो अली ज़ैदी साहब सिंध के प्रेसिडेंट हैं पीटीआई के, उनको अरेस्ट किया गया। जितने भी इन पे जो चीमा साहब बता रहे थे ना मुकदमा बने, वो या तो वैसे किसी ने कोई डिजिटल पे कोई पोस्ट लगा दी, शेयर कर दी, इस तरह के हैं, कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। कोई केस अगर निकला भी है, जो अली ज़ैदी साहब का केस है, वो भी वो कह रहे हैं उस दिन तो मैं था ही नहीं यहाँ, जो वो की हुई है वो भी जाली केस है। तो ये इस तरह के मुकदमा आपके दौरे हुकूमत में बढ़ रहे हैं जनाब? मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है जी कि हमने वो तमाम कवानीन जिसके तहत इन्होंने ठीक, हमें साल, 1.5 साल, 2 साल पूरे ख़ानदानों को बंद कर दिया अदालतों में, और वहाँ ये तो न्यूयॉर्क में अपना बैठ के तो ऐलान करते थे कि मैंने ये करना है। ये तो जनाब कहते थे मैंने छोड़ना नहीं है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सुबह उठा के जेल भेज देते थे। हमने ऐसा अभी तक कोई काम नहीं किया। सही। इन सारे केसों पे काम हो रहे हैं। क्या ये 100 अरब के करीब जो इनकी अलीमा बहन है वो पैसे इकट्ठे करती है, चंदा जो है जमा करती है शौकत खानम का उसका, और उन्होंने सफ़ेद कराया है, और वो कहती हैं मैंने मशीनें चलाकर ये कमाई की है। तो क्या ये ढक्का छुपा है? क्या इमरान खान ने जो अपना काला धन 98 में सफ़ेद कराया वो ढक्का छुपा है? क्या इमरान खान ने जो ऑफशोर कंपनियों का इतराफ़ किया है वो झूठ है? वो गलत बात हम कर रहे हैं? ये वो हकायक हैं जो आप सामने हैं। 350 अरब रुपए आरिफ नकवी के, ये झूठ है? तो फिर फाइनेंशियल टाइम्स पे करो मुकदमा। वो तो वहां बरतानिया में बैठ के उसने ये सारा कुछ आप पर साबित कर दिया है। करो ना आप। आपने हमारे खिलाफ इल्जामात के लिए वो ठीक है सर, इल्जामात तो लग रहे हैं, वक्त भी खत्म हो रहा है। जाते जाते सदीकुल फारूक साहब बताएं कि ये रास्ते तो खुले हैं ना मुज़ाकरात के, आप हुकूमत में अपर हैंड है, आगे बढ़ें ताकि इलेक्शंस भी हों, माहौल बन सके और वापस जमहूरियत जो है वो। तीसरी पार्टी ये काम कर रही है जी, हम उन मुज़ाकरात के लिए जाएंगे। ठीक है, वहाँ अगर अकरम चीमा साहब की जो मंतिक है यही मंतिक लेकर पीटीआई वाले आए तो इसका मतलब है ये कोई मुआहदा शायदा या कोई इत्तेफाक राय नहीं होगा। यानी वो अभी शाह महमूद कुरैशी साहब से हमारी बात हो रही थी, तो वो तो कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात के हामी हैं, मुज़ाकरात के लिए तो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब वाली बात यहाँ आपके प्रोग्राम में भी करें, अपनी बात भी कर रहे हैं। तो मैं पूछ लेता हूँ चीमा साहब, जिस तरह सदीकुल फारूक साहब भी कह रहे हैं और खुद मेरी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब से, वो कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात के हामी हैं और हम मुज़ाकरात पे जाएंगे और हम चाहते हैं कि इलेक्शंस हों। इलेक्शन के अलावा सारा हमारा पहला और बुनियादी मुतालबा ही है। जी चीमा हाँ, तो वो मैंने आपको अपनी बात के अंदर वजाहत कर दी है कि शाह महमूद साहब बिल्कुल जा रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, और मुज़ाकरात की बात भी हमने हामी भरी है। बिल्कुल हम मुज़ाकरात करेंगे, और मैंने बता दिया आपको कि मुज़ाकरात किस बात पे होने हैं इंशाअल्लाह ताला। चलें, बहुत शुक्रिया। बात पे होंगे, इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस ही इस मुल्क को इस बुरान से निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। लाजमी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।